بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور اہم کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عدالتیں مہربان ہیں، سہولت کاری کا عمل جاری ہے۔ جج جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے افضل مجوکا، انہوں نے عدت کیس میں جو سزا ہوئی تھی، اس کے خلاف جو اپیلیں تھیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے سزا کا عدم قرار دی ہے 7 سال کی، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کو اس کیس میں بری کر دیا ہے۔ اب یہ اپیلیں تھیں، اسی جج صاحب نے چند دن پہلے فیصلہ سناتے ہوئے عدت کیس میں اپیل جو تھی اس وقت سزا کو برقرار رکھا تھا اور ان کی اپیل رد کر دی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی جو سزا تھی اس کے خلاف چلے گئے، وہ اپیل رہتی تھی۔ وہی جج صاحب افضل مجوکا صاحب آج وہ 28 صفحات کا ایک فیصلہ جاری کرتے ہیں اور دونوں کو بری کر دیا جاتا ہے۔ سہولت کاری کا جو جادو ہے سر چڑھ کر جو ہے وہ بول رہا ہے۔ چلیں جی، اچھی بات ہے، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، لیکن یہ سوال تو اب اٹھے گا۔ ابھی تو اس کا جواب جو ہے ہمارے مذہبی اور دینی اسکالر دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت میں نکاح کیا جا سکتا ہے، شادی کی جا سکتی ہے، اور اگر عدالت آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو پھر بھائی یہ تو پھر کسی کے لیے بھی کوئی پھر قرآن حدیث وہ ساری چیزیں پھر کہاں رہ گئیں، تعلیمات، دینی تعلیمات۔ لیکن فیصلہ جج صاحب نے سنا دیا جی، فیصلوں کا احترام ہے۔ کل ایک بڑی سہولت کاری ہوئی کہ جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا مخصوص نشستوں کے کیس میں۔ الیکشن کمیشن کا موقف بھی سامنے آ گیا، انہوں نے الزامات مسترد کر دیے جو کورٹ نے ان کے اوپر لگائے تھے، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سہولت کاری جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح سے ہو رہی ہے۔ ہوگا کیا ہوگا، دیکھیں جی، ملک کا عدم استحکام کا شکار ہے، مزید عدم استحکام کی طرف جائے گا۔ عمران خان حکومت میں تو آنے والا نہیں، فوری طور پر نظر نہیں آ رہا، نہ ہی فوری طور پر الیکشن ہوں گے، کیونکہ آج اس نے کہا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے، اس نے کہا کہ جو کچھ اس وقت سچویشن ہے اس سے کسی طور پر بھی یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پہ نئے الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں۔ ان ہاؤس تبدیلی بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پی ٹی آئی اپنے ساتھ یا تو نون لیگ کو ملائے جو کہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، خود حکومت ہے، یا پھر پیپلز پارٹی کو ملائے۔ باقی وہ جتنی مرضی جماعتوں کو ساتھ ملا لے، ان سے 169 کا فگر پورا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی، اور اس کے اوپر عمران خان کہتا ہے جی میں جوڑ توڑ میں نہیں جاؤں گا۔ آج اس نے کہا اڈیالہ جیل میں کہ میں جوڑ توڑ میں نہیں جاؤں گا، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے اور ہماری جو سزائیں ہیں وہ ختم کی جائیں اور ہماری جو خواتین ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ انہوں نے مطالبات جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ ایک تھیوری چل رہی ہے کہ شاید جو مفاہمت ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، اس وجہ سے یہ ریلیف مل رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ شاید اگر مفاہمت اسٹیبلشمنٹ اور ان کی عمران خان کی ہوئی ہے تو اس میں کورٹس کا کیا لینا دینا ہے؟ کورٹس کی تو اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اب ان کا ایک فیصلے ہیں جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے ہیں اور اس میں وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے پرابلمز ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا گیم کیا چل رہی ہے، کس طرف ہم ملک کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ہر جو ادارہ ہے جس کا آئین میں وہ درج ہے کردار، اور ہر ادارہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ آج حنیف عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس نے ٹھیک کہا، انہوں نے کہا جی اگر آئین اور قانون سے ماورا ہو کر پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے آئین دوبارہ تحریر کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں، آئین اور قانون کو الماری میں آپ بند کر دیں، پھر جو عدالتوں کا حسن چاہے کرشمہ ساز کرے، پھر وہ جو مرضی کرتے پھرے۔ بات تو وہی ہے
لیکن یہاں پہ جو اب سلسلے چل پڑے ہیں، جو ریلیف مل رہا ہے، کیا جو پہلے فیصلے عدالتوں نے دیے وہ غلط ہے اور اب صحیح ہیں؟ انہی عدالتوں کے نا، کوئی سیشن عدالت میں ہے، کوئی انسداد دہشت گردی میں ہے، کوئی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. تو یہ بات ہے نا، تو انصاف کا بھی جو معیار ہے اس کا کوئی معیار نہیں رہا، سیدھی سی بات ہے. یہ معاملات اس طرح گڈ مڈ ہو گئے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انصاف آپ کس سے مانگے اور انصاف کے لیے کہاں جایا جائے. کیونکہ انصاف کے مسند پہ بیٹھے ہوئے جو منصف ہیں وہ پہلے ایک فیصلہ سناتے ہیں اور دوسری مرتبہ، اور وہ بندہ عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اس وقت یہ صحیح تھے یا اب یہ صحیح ہے. بہرحال ایک ریلیف ملا ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ بشریٰ بی بی تو رہا ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے. عمران خان کا وہ مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ متعدد کیسز میں وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، بشمول 9 مئی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. تو یہ ابھی چل سو چل ہے. پی ٹی آئی والے خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے وکلاء بھی خوش ہیں کیونکہ ریلیف دھڑا دھڑ مل رہا ہے. کسی جگہ سے بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، لیکن موجیں تو ظاہر ہے لگی ہوئی ہیں پی ٹی آئی والوں کی. اب حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے، وہی روایتی سستی دکھاتی ہے یا کوئی اپیل میں جاتی ہے، یہ پھر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.